السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عدنان احمد تے پہ پروگرام ماڈرن فارمنگ۔ ناظرین، ماڈرن فارمنگ جیسا کوشش کریں ہیں کہ شعبہ زراعت تھیون والی جتنی بھی جدید ترین تحقیق ہے وہ اپنے کسانوں تک پہنچاؤں۔ اج دے پروگرام میں اساں گل کریسوں گنے دی کاشت کے حوالے نال۔ گنا ساڈے علاقے دی اہم فصل ہے تے پاکستان گنے دی پیداوار دے حوالے نال دنیا دا 5واں وڈا ملک ہے۔ پاکستان گنے دی جڑی اوسط پیداوار ہے وہ تقریباً 500 من فی ایکڑ ہے، مگر سائنسداناں دا خیال ہے کہ یہ پیداوار 3000 من فی ایکڑ تئیں حاصل کیتی ون سکتی ہے۔ وہ کہڑے طریقے جنہاں کو استعمال کرتے اساں گنے دی پیداوار ودھا سکتے ہیں۔ ساڈے اج دے پروگرام دا موضوع یہ رہا سی تے ہی سے گل کرن واسطے ساڈے نال موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد زبیر صاحب، نیشنل کوآرڈینیٹر ان شوگر کین کراپس NARC۔ انہاں کو خوش آمدید آتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ گنا ایک اہم فصل ہے ہمارے علاقے کی، اس کے حوالے سے بتائیے کہ اس کی ہماری معیشت میں کیا اہمیت ہے؟ ایک نقد آور فصل کی حیثیت سے گنے کو ہماری زرعی معیشت میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ ٹھیک۔ اور گندم، کپاس اور چاول کے بعد گنے کا شمار ہوتا ہے رقبے کے لحاظ سے۔ ہمارے ملک میں کپاس کے بعد گنا دوسری بڑی صنعتی فصل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 15 لاکھ افراد کا روزگار گنے کی فصل سے وابستہ ہے، گنے کی صنعت سے وابستہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ملک میں تقریباً 86 شوگر ملز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ان 86 شوگر ملز کی جو کریشنگ کیپیسٹی ہے ٹھیک ہے، وہ 70 سے 75 ملین ٹن ہے۔ اور جبکہ ملک میں گنے کی جو پیداوار ہے وہ 50 سے 55 ملین ٹن۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے پاس جو کریشنگ کیپیسٹی ہے وہ زیادہ ہے، ضرورت سے زیادہ۔ ضرورت سے زیادہ ہے۔ ہمیں تقریباً 30 سے 35 ملین ٹن شارٹ فال ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ شارٹ فال جو ہے، چونکہ ہمارے ملک میں کی جو گنے کی اوسط پیداوار ہے وہ 500 سے 550 من ہے، جو کہ نہایت کم ہے گنے کے پیدا کرنے والے دوسرے ممالک کی نسبت۔ تو گنے کی پیداوار، اوسط پیداوار کو بڑھانے کے لیے بہت گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم ماہرین کے بتائے ہوئے جو گنے کے مختلف عوامل کے لیے جو اقدامات ہیں ان پہ عمل کریں ہمارے کاشتکار، تو ہم یہ پیداوار کم از کم دگنی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ شارٹ فال نہ صرف پورا ہو سکتا ہے بلکہ ہم اگرچہ گنے کی جو پیداوار ہے پچھلے 2 سال سے کافی بہتر ہے، اور پچھلے 2 سال میں ہم تھوڑی بہت چینی برآمد بھی کر رہے ہیں اپنی ضرورت سے زائد۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں اگر ہم شوگر ملز کی کیپیسٹی کے مطابق گنا پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم ایک اچھی خاصی مقدار گنے کی برآمد کرنے کے بعد کافی زرع مبادلہ کما سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زرعی مبادلہ کما سکتے ہیں، مگر سر آپ نے کہا کہ گنے کی جو کریشنگ کیپیسٹی ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ہے، پیداوار کم ہے۔ جی، کیا ہماری جو ملکی پیداوار ہے وہ اتنی اس صلاحیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم لوگ باہر سے برآمد نہ کریں، اپنی ضروریات پوری کر سکیں اس پیداوار سے، یا ہمیں اس پیداوار کو بڑھانا پڑے گا؟ نہیں، ہماری ملکی ضرورت کے لیے تو ہم پچھلے چند سال ایسے آئے ہیں درمیان میں کہ ہمیں درآمد بھی کرنی پڑی ہے چینی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن پچھلے 2-3 سال سے چینی کی ضرورت ہم اپنے ہی ملکی ضرورت سے پوری کر رہے ہیں۔ لیکن جو ابھی خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق گنے کی پیداوار بہت اچھی تھی اور پچھلے سال کی نسبت رقبہ بھی تھوڑا سا زیادہ تھا، تو اس حساب سے ہم اپنی ملکی ضرورت تو پوری کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم فل کیپیسٹی کے مطابق گنا ہم پیدا کر لیتے ہیں ملک کے اندر، اور جو کہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہاں، اگر وہ پیدا کر لیتے ہیں تو ہم دنیا میں ایک جو بڑے بڑے برآمد کنندگان ممالک ہیں چینی کے، اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، مگر یہ بھی ہے نا سر کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ہم صرف گنے سے ہی شوگر کانٹینٹ حاصل کرتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے متبادل ذرائع بھی ہیں، ان کو بھی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اس کے ملک میں اس وقت شوگر بیٹ بھی لگائی جا رہی ہے۔ شوگر بیٹ سے
بھی ہم چینی حاصل کر رہے ہیں، لیکن شوگر بیٹ کے لیے صرف اس وقت 2 شوگر مل ہیں جو شوگر بیٹ کو پروسیس کر رہے ہیں. اس میں ایک المعیز شوگر ملز ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے اور دوسرا پریمیئر شوگرز ملز مردان میں ہے. تو ان 2 ریجنز میں شوگر بیٹ لگایا جا رہا ہے. تقریباً کوئی 1% جو شوگر پروڈکشن ہے وہ ہم شوگر بیٹ سے حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں امید ہے کہ ہم اس سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں. میں اس سے قبل کہ میں آگے بڑھوں، آب و ہوا کے لحاظ سے موزوں علاقوں کا بھی ہم ذکر کریں گے گنے کے حوالے سے. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم شوگر بیٹ پہ کیوں نہیں ریلائی کریں، جبکہ اگر دیکھا جائے اس کا شوگر کانٹینٹ زیادہ ہے گنے سے، اور وہ کراپ بھی چھوٹی ہے گنے کی نسبت، اس میں پانی کی مقدار بھی کم استعمال ہوتی ہے، ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ نہیں، آپ کی بات صحیح ہے. شوگر بیٹ جو ہے گنے کی جو فصل ہے وہ 1 سے 1.5 سال میں ہم حاصل کرتے ہیں. 1 سال کی کراپ بھی ہے، 1.5 سال کی کراپ بھی ہے. لیکن شوگر بیٹ 6 مہینے میں ہم ایک فصل حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن شوگر بیٹ کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ شوگر بیٹ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، شوگر پروڈکشن، وہ گنے کی نسبت زیادہ ہے. کیونکہ گنے کا آگے چل کے میں اس کا بھی ذکر آئے گا کہ گنے کا جو ایک چینی کا جب بن جاتی ہے تو کئی بائی پروڈکٹس ہم حاصل کرتے ہیں فیکٹریز میں. تو اس میں سے ایک بگاس ہے جس سے شوگر فیکٹری جو ہے اپنی ایندھن کی ضرورت خود ہی پوری کر لیتی ہے، بلکہ اس سے بجلی بھی پیدا کر رہے ہیں وہ. تو لیکن شوگر بیٹ سے بگاس حاصل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بالکل. اور وہی جو بگاس ہے اگر وہ سرپلس ہو تو وہ شوگر بیٹ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، شوگر بیٹ کی پروسیسنگ کے لیے، جیسا کہ المعیز شوگر ملز والے کر رہے ہیں. جبکہ پریمیئر شوگر ملز مردان میں شوگر بیٹ سے جو شوگر پروڈیوس ہو رہی ہے اس کی کاسٹ زیادہ ہے. تو ایک تو اس میں یہ رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک اس میں یہ رکاوٹ ہے. اور دوسری میں اپنے ناظرین کو بھی دسنا کہ دوسری رکاوٹ یہ بھی تھی سکتی ہے ناظرین کہ جڑا شوگر بیٹ یعنی چکندر ہے اگر اساں کو کاشت کریں دیں ہوندی جڑی شیلف لائف ہے وہ کم ہے. تقریباً جڑے تیار تھیندی ہے تقریباً 20 گھنٹے ہوندی شیلف لائف ہے، ہوں تو بعد وہ خراب تھی ہونا شروع تھی ویندی ہے. تے پاکستان وچ اتنا جدید نظام کہنی، ٹرانسپورٹ دا نظام ہی اچھا کہنی کہ آپ اساں جڑا فوراً ہوں کو فیکٹریز تائیں پجاؤں تے ہوندی پروسیسنگ کروں. ہی لحاظ نال اگر ڈٹھا ونجے تے گنا جڑی ایو جی فصل ہے جڑی کافی عرصے تھی اساں کو سٹور ہی کر سکتی ہے. اگر چاہوں دے شوگر کانٹینٹ لو تھیندے ریکوری شوگر دی لو تھیندی ہے، مگر والی جڑا نا شوگر بیٹ دے مقابلے نال زیادہ اساں کو منافع دے سکتی ہے. سر ابھی ہم گنے کے لیے موزوں علاقوں کی طرف آتے ہیں. اگر آب و ہوا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کون سے علاقے موزوں ہیں؟ آب و ہوا کے لحاظ سے گنے کو گرم مرطوب آب و ہوا سب سے زیادہ سوٹ کرتی ہے. تو لیکن سخت سردی، فراسٹ یعنی کہ کورا جو ہے وہ اس کے خلاف گنے میں بالکل مزاحمت نہیں ہے. تو آب و ہوا کے لحاظ سے جو ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل ریجنز ہیں وہ انتہائی موزوں ہیں گنے کے لیے. ہمارے ملک میں اگرچہ گنا صوبہ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا تینوں صوبوں میں کاشت ہوتا ہے، ان کے کئی اضلاع میں، لیکن سب سے زیادہ موزوں آب و ہوا صوبہ سندھ اور جنوبی پنجاب کی ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ ہمارے پاس اب ایسی اقسام موجود ہیں جو پنجاب کے اپر علاقہ سینٹرل علاقوں میں، اپر ڈسٹرکٹس میں، اور اسی طرح صوبہ خیبر پختونخوا کے جو شمالی ڈسٹرکٹس ہیں ان کے لیے بھی وہ موزوں ہیں اقسام اور گنے کی پیداوار حاصل کی جا رہی ہے. لیکن جو پیداوار سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں گنے کی ہے اس سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے اوپر کے ڈسٹرکٹس. ٹھیک ہے. اچھا، ایک نا کسانوں کے اندر ایک ہمارے جو کسان ہیں زیادہ تر پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، پاکستانی کسان ہیں، ان میں ایک رواج ہے کہ وہ بھیڑ چال چلتے ہیں. ایسا ہے کہ اگر گنے کی پیداوار بعض اوقات کم ہوتی ہے ملکی سطح پہ تو گنے کی جو ہے اس کی پرائس بڑھ جاتی ہے، تو پھر سارے کسان گنا ہی کاشت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ علاقے کا، کچھ زونز کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا. اب ایسا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ زونز کو ڈیفائن کریں، کون سے ایسے زونز ہیں اسپیسیفکلی جہاں گنے کو کاشت کیا جانا چاہیے اور ہر جگہ نہ کاشت کریں. ہر کسان مختلف ایسے علاقے میں ہیں جو کچھ اور کراپس کے لیے بہتر ہیں، وہ زونز اس کے لیے سوٹ کرتے ہیں مگر وہاں پہ گنا کاشت کر لیتے ہیں. میں زونز کے حساب سے اگر آپ بتائیں کہ کون سے اہم زونز ہیں. نہیں، آپ کی بات صحیح ہے. گنے کے کاشت کے لیے ایک تو نہایت ضروری بات یہ ہے کہ وہاں کے پانی کی اویلیبلٹی ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ گنے کو پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے اور یہ تقریباً 16 سے 20 اریگیشنز چاہیے گنے کو. ٹھیک ہے، اس لیے پہلے تو ہمیں یہ انشور کر لینا چاہیے کہ جہاں جہاں گنا ہم کاشت کر رہے ہیں وہاں پانی مہیا ہو. ٹھیک، نمبر 1. نمبر 2، گنے کے لیے زرخیز زمین جو ہے
ویل ڈرینڈ ذخیر زمین اس کی ضرورت ہے. اگرچہ یہ ہلکی میرا زمین میں بھی کاشت ہوتا ہے, درمیانی میرا زمین میں بھی کاشت ہوتا ہے, لیکن جو لائٹ سوائلز ہیں, آپ کہہ لیں کہ ہمارے جو تھل کے ڈسٹرکٹس ہیں, اور اس کے علاوہ جہاں جہاں سوائل جو ہے وہ کافی لائٹ ہے, کمزور ہے, وہاں گنے کو کاشت نہیں کرنا چاہیے. تو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گنے کے لیے گنا کہاں کہاں ہمارے ملک میں کاشت ہو رہا ہے, تو کاشت تو یہ خیر ایسے علاقوں میں بھی ہو رہا ہے جہاں یہ کاشت نہیں ہونا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب بریک لیتے ہیں, ناظرین اتنا گندے ہیں ایک بریک.